جو لوگ مال کے اندر بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر یا مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بخیلی کرتے ہیں، مال کو روک کر رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ توق بن جائے گا، ان کے گلوں کا توق بن جائے گا، ان کے لیے عذاب بن جائے گا، سانپ کیسی شکل اختیار کرے گا یہ مال، اور آخرت کے اندر ان کو ڈھسے گا، اور یہ مال ان کے لیے وبال جان بنے گا آخرت کے اندر۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس مال کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے اندر جو جس قسم کے بھی جو حق رکھے ہوئے ہیں وہ حقوق ادا کرتے ہیں، تو وہ ایسا مالدار اللہ کو پسند ہے، ایسا مالدار اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا کہ ایسا مالدار جو اپنے مالوں کے حقوق ادا کرے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایسا نوجوان بھی اللہ کو پسند ہے جو اپنی جوانی کو اب اللہ کے راستے میں کیا کرے جی، خرچ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کے جو یہ کہتے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ کو قرض دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے۔ قرض کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے راستے بھی مختلف ہیں ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لو، عزیز و قارب کرے، یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک شخص کو فرمایا لایا جائے گا، کہیں کہا جائے گا کہ اللہ اس کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، نیکیوں سے زیادہ ہیں، اس نے جہنم میں جائے گا۔ اب کوئی نیکی بچی بھی نہیں ہے کہ اس کی نیکیوں کو کیا کیا جائے، برابر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی اولاد تھی، تو فرشتے کہیں گے کہ جی اس کی اولاد تھی، کہا اپنی اولاد پر اس نے خرچ کیا تھا، اپنی اولاد کو پڑھایا تھا، اس کے اوپر خرچ کیا تھا، آل و اولاد پر خرچ کیا تھا۔ فرشتے کہیں گے کیا تھا، تو کہا میری مخلوق پر خرچ، اگرچہ اولاد اس کی تھی لیکن مخلوق میری ہے، میری مخلوق پر خرچ کرنے کے بدلے میں اس کو ثواب دیتا ہوں، اب جاؤ کہ دیکھو ثواب زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے۔ یعنی تو اس طریقے پر اللہ یعنی نیکی کے راستے، خرچ کرنے کے راستے بہت ہیں، بس انسان کو دیکھنا چاہیے، انسان کے اندر اپنے اندر نیکی کے جذبے کو پیدا کرنا چاہیے، راستے خود بخود مل جاتے ہیں، راستے خود بخود مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے۔ تو اس وقت کے جو یہود اہل کتاب تھے وہ کہنے لگے تمہارا اللہ جو ہے وہ کیا ہے، فقیر ہے، ہم تو مالدار ہیں، ہم تو مالدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کی جرتیں کرتے ہیں، اس طرح کی توہین کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ سنکتب، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ان قریب ان سب چیزوں کا ان کو کیا کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ جواب کیا ہوگا، فرمایا ذوقوا عذاب الحریق، ان کو کہا جائے گا اس عذاب میں ڈال کر کہ جلانے والا، سخت قسم کا جلانے والا عذاب کو اب کیا کرو، چکھو۔ اور یہ جو جلانے والا ان کو عذاب ہوگا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلمن نہیں ہوگا، اللہ ظلم نہیں کرے گا، بلکہ بما قدمت ایدیہم، یہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے آگے بھیجے، جو انہوں نے آگے بھیجیں وہ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر فرمایا الذین، اور وہ لوگ قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، کس بات کا، کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے تب تک حتی یاتینا بقربان تاکل النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی نشانی کے ساتھ لے آئے، ایسے معجزہ لے آئے، بقربان، ایسی قربانی کے ساتھ کہ تاکلہ النار، کہ اس کو آگ کھا جائے، اس کو کیا کرے، آگ کھا جائے۔ پہلے زمانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ قربانی دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، یا قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جس کو صدقہ زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، اللہ کا حصہ دینا ہوتا تھا، تو اپنے مال کو ایک جگہ پر جا کر رکھ دیتے تھے۔ اگر اس کے دل کے اندر اخلاص ہوتا تھا، اللہ کی چاہت ہوتی تھی، رضا ہوتی تھی، تو پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس مال کو کیا کر دیتی تھی، کھا لیتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی کیا ہو گئی، قبول ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو حابیل اور قابیل کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، انہوں نے بھی قربانی پیش کی تھی، قربانی پیش کی، لیکن حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اس کے ساتھ تعصب شروع کر دیا، تو اس نے کہا کہ اللہ نے قربانی قبول کی ہے تو اس میں میرے ساتھ مطلب غصہ کرنے کی یا لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پہلے زمانے میں اس طرح آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ جو ہے اس کو کھا لیتی تھی اس چیز کو۔
تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہودی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ بھی ایسا کچھ کریں، بھی ایسی نشانی بتائیں، ایسی قربانی دیں، سامنے رکھیں تاکہ آسمان سے آگ آئے اور وہ اس کو کیا کر لیں؟ کھا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کسی نبی کی اس نشانی کے بغیر تصدیق نہ کرنا، اس نشانی کے بغیر تصدیق نہ کرنا۔ یہ جھوٹے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا رد کیا کہ قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، اے پیغمبر آپ ان سے کہیں قد جاءکم، تحقیق آئے تمہارے پاس، من قبلی رسل، رسول بہت سارے، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح معجزات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم اور اس نشانی کے ساتھ بھی جس کو تم کہہ رہے، یعنی آسمان سے آگ کا آنا اور ان کی قربانی کو کھا جانا، اچک لینا، اس معجزے کے ساتھ بھی تمہارے پاس رسول آئے تھے۔ فلم قتلتم، تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم قربانی، اگر آگ آ کر اس قربانی کو کھا جاتی ہے تو ہم نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، تو پھر تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ ان نبیوں نے معجزات دیے تھے، اور تمہارا معجزہ جو تم نے کہا تھا کہ آگ آ کر اس کو کھا لے، وہ معجزہ بھی لے کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے قتل کیا۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ تم اس وقت بھی تمہارے دلوں کے اندر جو ہے ایمان نہیں تھا، تمہارے دل ایمان کے اوپر راضی نہیں تھے، تم دنیا کے اوپر راضی ہو، آخرت پر راضی نہیں ہو، اور اس وقت بھی مفاد پرست ہو، اس وقت بھی مفاد پرست تھے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کو تسلی، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت والے تھے، رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ صفت بھی بیان کی، بڑے نرم دل تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ہدایت والا بن جائے، ہر ایک انسان ہدایت والا۔ اپنی دعوت میں وہ موسم کا خیال نہیں رکھتے تھے، جاڑے میں، گرمی میں، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت جہاں جہاں جاتے وہاں کیا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہوتا تھا کہ یہ کیا کر جائیں، جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ کس میں چلے جائیں؟ جنت میں، اس لیے کہ حقیقی کامیابی بھی آگے آئے گا۔ حقیقت میں کامیابی ہے یہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ جہنم سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ جن کی فطرت میں ہدایت ہوگی، طلب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے ذمہ کیا ہے؟ صرف اور صرف واضح پیغام پہنچانا، واضح پیغام پہنچانا۔ تو یہاں پر بھی حضور کی اس طرح مشقت اٹھانے کے اوپر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ ان کی ان باتوں کے اوپر دل اپنا تنگ نہ کریں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ، اگر آپ کو انہوں نے جھٹلایا ہے تو قد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق رسولوں کا آپ سے پہلے بھی ان رسولوں کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ جھٹلایا ہے۔ جاؤ بالبینات، کیسے رسول؟ کہ وہ رسول آئے تھے واضح معجزات کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہاں جی، پتھر پہ اپنا عصا مارا، پتھر میں سے پانی نکل پڑا، پانی پر مارا، پانی کے راستے نکل گئے۔ ٹھیک ہے جی، گوشت گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت اٹھا کر ایک مردہ کے اوپر لگایا، مردہ بول پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات کوڑے اندھوں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ان کے کوئی مردہ ہوتے تھے تو مردہ بول اٹھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے کہ تو نے کیا کھایا ہے اس وقت، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، ساری چیزیں بتا دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک غالباً وہ آگ کے اندر زندہ سلامت رہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارے معجزات وہ نبی آئے، واضح واضح معجزاتوں کے ساتھ آئے، وہ زبر صحیفوں کے ساتھ آئے، والکتاب المنیر روشن روشن کتابوں کے ساتھ، روشن کتابوں کے ساتھ آئے۔ ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے، تو یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات